ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے حضور کے بچپن کے بعض احوال آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ حضور کے بچپن کا زمانہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چند برس تھی، اس کا ایک واقعہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا بحیرہ راہب کے حوالے سے کہ حضور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلہ میں
ملک شام گئے تو وہاں پہ عیسائی راہب نے حضور کی نبوت و رسالت کی گواہی دی کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ اسی دور کا ایک واقعہ بعض محدثین کرام نے لکھا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں اس کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے شہر بٹھنڈا میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کو بابا رتن ہندی کہا جاتا تھا، عربی والے شیخ رتن ہندی کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی عمر کئی سو برس ہوئی ہے۔ امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں خود شیخ رتن ہندی ان کی زبان سے، ان کے حوالہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے جوانی کے ایام میں، اوائل جوانی تھی، نوجوان تھا، اپنے باپ کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں اسی سلسلہ میں، تجارت کے سلسلہ میں مکہ شریف بھی گیا تو فرماتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پیارا بچہ وہ اونٹ چرا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، اور وہاں جب بارش ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے، یکدم تیز بارش شروع ہوئی اور اس سے نالے بہنا شروع ہو گئے، پانی سے بھر گئے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اونٹ جو بچہ وہ چرا رہا تھا، اونٹ نالا پار کر گئے پانی کا۔ اب بچہ وہ مذبذب کنارے پہ کھڑا ہے کہ کیسے جاؤں، پانی گہرا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو نالے کے پار اتار دیا۔ تو اس بچے نے مجھے کہا بارک اللہ فی عمرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بچہ جو ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور کسی نے پوچھا شیخ رتن ہندی سے کہ آپ پھر صحابی کیسے بنے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کے ساتھ واقعہ ہوا حضور کے بچپن کا، اس کو کافی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ میں یہیں پہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، تو میں نے اچانک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا دائیں ایک بائیں، اور پھر آ کے چاند جڑ گیا۔ میں حیران ہوا کہ آج چاند کو کیا ہو گیا، یہ چاند کیوں اس طرح ٹکڑے ہوا اور پھر جڑ بھی گیا۔ فرماتے ہیں کہ قریب اور بعید سے لوگ جو بھی آتے میں ان سے پوچھتا، کئی لوگوں نے شہادت دی کہ ہاں ہم نے بھی یہ دیکھا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، کیوں چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر جڑ گیا، اس کا نہیں پتہ۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد مکہ شریف سے ایک ہاشمی بزرگ آئے، ان سے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہاں اس طرح کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس کی بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس کو، لیکن وجہ نہیں پتہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ مکہ شریف میں اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور ان سے لوگوں نے معجزہ طلب کیا تھا۔ اب اس کی تفصیل جو محدثین، مفسرین، سیرت نگاروں نے لکھی ہے
وہ یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو باقی ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ وغیرہ وغیرہ جو مکہ کے سردار تھے، انہوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے کہنے لگے بھئی دیکھو، روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں اقلیت ہوگے، یہ اکثریت میں ہوں گے، پھر یہ جو چاہیں گے کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا کوئی سوچنا چاہیے، کسی طریقے سے اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، کہنے لگا کہ یمن کے اندر ایک بڑا سمجھدار حکیم ہے، اس کو بلاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ تو کوئی بتا کہ کیا کریں۔ چنانچہ حبیب یمنی کو انہوں نے بلایا اور بلا کے ساری بات کہی کہ دیکھو، ہمارے ہاں ہے تو ہمارے خاندان سے یہ ایک نوجوان، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور لوگ اس کے پیروکار ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے جادو کے کرشمے دکھا کے لوگوں کو اپنا معتقد بنا رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی دیکھو، جادو جو ہے، جادو اگر ہے تو اس کو تو فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ ابو جہل نے کہا بھئی دیکھو، بات یہ ہے، تم ہو تو بڑے زیرک، دانا، سمجھدار، لیکن میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ خود سمجھ جاتا ہے، جو ان کا علاج کرنے جاتا ہے خود اپنا علاج کروا بیٹھتا ہے، وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو تم بچ کے رہنا۔ اب اس کے دل میں اور اشتیاق پیدا ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ بس ان کی بات نہیں سننی ہے، بس تم نے اس کا علاج کرنا۔ اس نے کہا بھئی جب بات ہی نہیں سنوں گا میں تو میں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، بات تو سننی پڑے گی۔ اس نے کہا دیکھو، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ باتیں سن کے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور مکہ کے گھر گھر میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ اصل تو یہ تھی کہ ان کو اپنی سرداری خطرے میں لگ رہی تھی، ورنہ روزے روشن کی طرح، دوپہر کے سورج کی طرح یہ بات عیاں ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی اور ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اب صرف اور صرف ضد، ہٹ درمی اور اپنی سرداری ان کو خطرے میں نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ بات کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی تھی، لیکن بظاہر انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو جی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اصل ان کو اپنی سرداری کی فکر تھی۔ حبیب یمنی نے کہا بھئی پہلے تو میں دیکھوں گا، بات چیت کروں گا، پھر کوئی سوچوں گا کیا کرنا۔ ابو جہل نے کہا پھر اپنے پاؤں جما کے رکھنا، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ابو جہل بھی، باقی کافر بھی ساتھ ہے، حبیب یمنی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا بھئی مجھے آپ کی قوم نے بلایا ہے اور میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا بھئی ٹھیک ہے، کرو۔ اس نے کہا دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادو کے زور سے، جادو کے کرشمے دکھا کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھئی جادو سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، جادو کو تو میں درست نہیں سمجھتا، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام
پہنچانے کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے کہا دیکھو بڑی سیدھی سی بات ہے، بات حق کی کروں گا، کسی کی طرفداری نہیں کروں گا۔ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر تو چلتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ جادو کا اثر نہیں چلتا۔ تو زمین پہ اگر آپ نے کچھ کرشمے دکھائے ہیں تو وہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات دکھائیں کہ جہاں جادو کا اثر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کر دوں تو مان جاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل مان جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اور ادھر سے حبیب یمنی ساتھ ابو جہل اور باقی کافر بھی ہیں۔ رات کا ٹائم ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے باہر پہاڑ کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ حضور کا انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو کے پھر واپس آ کے جڑ گیا۔ حبیب یمنی نے دیکھا، اس نے کہا کہ واقعی آپ سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جادوگر کے جادو کا اثر زمین پر تو ہو سکتا ہے، زمین کی چیزوں پر ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کی چیزوں پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معجزات دیے گئے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل جو ہے وہ پہلے کتنے معجزے دیکھ چکا تھا، اس نے کہا یہ بھی جادوئی ہے، ہم نہیں مانتے۔ ابو جہل تو پہلے دیکھ چکا، ایک دفعہ آیا، مٹھی بند ہے، کہنے لگا اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بھائی میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ حضور نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ حضور نے اشارہ کیا، مٹھی کے اندر بند جو کنکریاں تھی انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے کنکریاں پھینک دی کہ میری مٹھی میں بند ہیں کنکریاں، لیکن ان پہ بھی تیرے جادو کا اثر چل گیا ہے، یہ تیرے جادو کا اثر ہے، میں نہیں مانتا۔ تو ابو جہل اور کافروں نے کہا یہ بھی جادو ہے، یہ چاند پہ بھی تیرا جادو چل گیا، ہماری نظر بند کر دی، ہم نہیں مانتے۔ لیکن حبیب یمنی وہ چونکہ پہلے بات کر چکے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور ایک تو بات میں نے آپ سے یہ پوچھی تھی، آپ نے معجزہ دکھایا اور میں مسلمان ہو گیا، اب ایک اور بات میرے ذہن میں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا پہلی بات تو میں نے خود عرض کی تھی کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، زمین پہ جادو کا اثر چل سکتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ جادو کا اثر نہیں چلتا، اس لیے میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہو کر، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا وہ آپ سے طلب کیا۔ میں نے مان لیا، کافر نہیں مانتے نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند شق ہو گیا۔ اب قیامت قریب آ گئی، کیا مطلب؟ اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو گیا، سید المرسلین خاتم النبیین تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتان، کہاتین، جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں نا، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے،
اب میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں قیامت تک میری نبوت اور رسالت ہوگی اور قیامت ہی آئے گی۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ اب حضور آخری نبی بن کے تشریف لے آئے، قیامت تک حضور کا کلمہ ہی پڑھا جائے گا اور پھر قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، وَإِن يَرَوْا آيَةً يَقُولُوا، کیا کہتے ہیں؟ سحر مستمر، یہ وہی جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ہر نشانی، ہر معجزے کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ تو کافروں نے تو کہا جادو ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن حبیب یمنی مان گیا۔ عرض کیا حضور ایک اور بات میرے ذہن میں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی بیان فرمائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیا بات میرے ذہن میں ہے، پھر اس کو پورا بھی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بات یہ ہے، دوسری بات جو تیرے دل و دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، کچھ نہیں کر سکتی، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ حضور کرم فرمائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، فرمایا جا تیری بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ حبیب یمنی وہاں سے چلتے ہیں جلدی جلدی کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے، لیکن اس کو تو یمن پہنچتے ہوئے کئی دن لگے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ڈائریکٹ براہ راست۔ حبیب یمنی گھر پہنچتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھاتے ہیں، اسی بیٹی نے آ کے دروازہ کھولا جو نہ چل پھر سکتی تھی نہ کچھ چیز پکڑ سکتی تھی۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا تیری بیٹی ہوں۔ اس نے کہا تو معذور تھی، تو چل پھر نہیں سکتی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے کہا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، کالیاں زلفاں والا، دو گھڑیاں اور آنگر میرے، کر گیا نور اجالا۔ اس نے کہا جس آقا نے آپ کو مکہ میں کلمہ پڑھایا ہے وہ آقا، انہوں نے قدم رنجا فرمایا، مہربانی فرمائی یہاں بھی تشریف لائے اور میرے جسم پہ ہاتھ پھیر کے مجھے درست کر کے مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا کے چلے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ واعظین نے بیان کیا ہے، کسی کتاب میں نے اس کو نہیں پڑھا، لیکن بہرحال اس کو واعظین سے سنا ہے، یہ جو حبیب یمنی کا بیٹی کا واقعہ۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ جو ہے بہرحال احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، میں اس کو آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو بابا رتن الدین کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے بتایا کہ چاند کو دو ٹکڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں، ان کی زیارت کروں، ان کا کلمہ پڑھوں، لیکن کچھ عرصہ میں نہیں جا سکا، کیونکہ اس زمانے میں اب سفر وہاں سے کرنا سمندر کے ذریعے یا پیدل سفر، اور کئی دن پیدل تو کئی شاید مہینے لگ جاتے ہوں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ پھر میں جب سفر کر کے عرب شریف گیا تو حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، حضور مسجد نبوی شریف میں یا اپنے گھر کے اندر موجود تھے، میں حاضر ہوا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ شیخ رتن ہندی میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جا کلمہ پڑھ لے۔ مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب تو نے مجھے اٹھا کے وہ نالا پار کروایا تھا۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو اس طرح میں صحابی بن گیا۔ اب یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے الاصابہ فی تمییز صحابہ، میں نے اپنے استاد محترم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید اسد صاحب کی ایک کیسٹ میرے پاس موجود ہے، تقریباً کوئی 40 سال پرانی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے ذکر کیا، اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ایک خطاب میں نے سنا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی حوالے سے اس واقعہ کو نقل کیا تھا۔ بعض محققین نے اس پہ کچھ اعتراضات کیے ہیں اور اس کی صحت پہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال یہ چونکہ بزرگوں نے لکھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے تو لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ شکوک و شبہات، یہ شیخ رتن ہندی کے واقعہ یا ان کے صحابی ہونے کے بارے میں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کوئی بھی نشانی دیکھیں تو اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کئی احادیثیں ہیں اس بارے میں، اور ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر 3 مقامات پہ ان تمام حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ ایک مقام پہ انہوں نے باب قائم کیا کہ کافروں نے مطالبہ کیا، باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ فاراہم انشقاق القمر۔ کافروں نے، مشرکوں نے سوال کیا کہ حضور ان کو کوئی نشانی دکھائیں، تو حضور نے ان کو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت آ گیا، قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا۔ فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، کافروں نے جب پوچھا، سوال کیا، یہ معجزہ مانگا، تو حضور نے چاند 2 ٹکڑے کیا اور حضور نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ کئی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ تصریح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ تو یہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی تو تصریح ہے کہ شق القمر کے وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور کی بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ بعض لوگوں نے عقلی اعتراض کیے ہیں کہ دیکھو جی اگر چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہوتا تو اس کو مرجمین نے بیان کیا ہوتا، مورخین نے بیان کیا ہوتا۔ دیکھیے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے جس وقت عرب کے اندر اب کوئی عشاء کا اگر وقت ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس سے مشرق والوں کے پاس تو رات کا کافی حصہ گزر چکا ہوگا، وہ لوگ سو رہے ہوں گے، اور مغرب والوں میں ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح آج پہلے سے بتا دیا جاتا ہے بھئی 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد یہ جو ہے وہ پورا چاند گرہن ہوگا یا یہ ہوگا، سورج گرہن ہوگا، تو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی ایسی بات نہ ہی، اس کا پہلے سے اعلان ہوا تھا کہ حضور آج چاند کو 2 ٹکڑے کریں گے، لیکن بہرحال جنہوں نے دیکھا انہوں نے گواہی دی۔ اصل بات ہمارے لیے معتبر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور
حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق القمر ہوا، اور اس کے ثبوت میں احادیث متواترہ منقول ہیں جن کا احاطہ سے قطعیت کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی احادیث مبارکہ متواتر المعنی ہیں کہ ان کا مفہوم اتنے صحابہ اور پھر صحابہ سے آگے تابعین، تابعین سے آگے تبع تابعین نے بیان کیا کہ جن کا جھوٹ پر یا غلطی پر جمع ہونا وہ محال ہے، اس لیے یہ احادیث متواتر المعنی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دفعہ، ایک دفعہ کتاب المناقب میں، پھر آگے اس کو معجزات کے اندر، اور پھر کتاب التفسیر میں سورہ قمر کی اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ تمام احادیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ تو گویا حضرت امام بخاری، صرف امام بخاری نہیں، پوری جمہور امت اہل حق کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس آیت سے بھی مراد یہی حضور کا معجزہ، اس کی طرف اشارہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، ماں کہتے ہیں چاند کو، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔ حضور آپ کا اشارہ ہوتا ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے، اور آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔